السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہوتی اور رات میں کئی مرتبہ آنکھ کھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں ایک یا دو مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی کی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کہ آپ نے کبھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وقت اچانک آپ جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ شاید ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، اور کون سی جگہ ہے جہاں سے آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں۔ کون ہے جو آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ خواتین و حضرات، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا سامنا کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے درمیان ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ لیکن گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے، لیکن اس لمحے میں ہم اچانک جاگتے ہیں، اور یہ صورتحال کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں، بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالی اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے کھول دیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش کی طلب کرے، میں اسے بخش دوں؟ کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی توقف کرتے ہیں یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے، پھر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کیا کوئی سائل ہے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتا سکیں۔ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے جب ہمارا مالک خود آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت اور سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر دوست برے خواب بیان کرتے ہوں تو تعبیرات بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ آپ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا۔ اگر آپ کا بستر سے
اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلے حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرمائے، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے، اے انسان، تمہیں جس مقصد کے لیے بیدار کیا گیا ہے اسے پہچانو، اسے پورا کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی سورہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخری رات میں مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ جیسے ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے، اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لیتا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کے تمام مذاہب سائنسی تھیوری بیان کر چکے ہیں۔ سائنسدانوں نے بہت تحقیق کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کرنے لگی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیں، وضو کریں تاکہ آپ کی اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے سانس لیں، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا، اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے؟ کیا یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالی کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو۔ جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے، یا عجب ہے کہ آپ کا رب
آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود میں شفاعت گیری ہے جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ اپنی امت کو بخشش کروائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھلے وضو کر کے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت یا 6 رکعت جتنی طاقت ہو اور اللہ کی رغبت ہو پڑھ لیا کرے تاکہ تہجد کا ثواب مل جائے۔ یاد رہے نماز تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے ہو یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ امید ہے آپ